الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ رمضان کے مہینے میں ایک بہت اہم مسئلہ مسافر کے روزے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے تو وہ دوسرے ایام میں اپنے روزوں کی قضا دے دے، ان کی عدت کو پورا کر لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کے دوران روزہ رکھنا اور روزہ افطار کرنا دونوں ہی ثابت ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو اس کے وقت پورا ہونے سے کچھ دیر پہلے افطار کر لیا، اور آپ کو دیکھ کے صحابہ کرام نے بھی کر لیا۔ لیکن اسی سفر کے دوران ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو مکمل کیا۔ وہ معروف حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ سورج کا جو ٹکی ہے وہ غروب ہو گئی ہے تو تم روزے کو افطار کر لو۔ تو اب اس میں اصل بات کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حمزہ بن عمر الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کیا اصوم فی السفر، کیا میں سفر میں روزہ رکھ لوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شئت فصم و ان شئت فافطر، کہ اگر تم پسند کرتے ہو کہ روزہ رکھنا چاہو تو روزہ رکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ افطار کر لو تو تم روزہ افطار کر لو۔ اور انہی صحابی کا ایک دوسرے الفاظ میں بھی روایت موجود ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کیا اجد بی قوت، کہ میں اس چیز کی قوت پاتا ہوں کہ عمل الصیام فی السفر، سفر کے دوران روزہ رکھ لوں، فہل علی جناح، تو کیا میرے اوپر کوئی گناہ ہوگا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے رخصت دی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی رخصت من اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے۔ فمن اخذ بها فحسن، تو جس نے اس سہولت سے فائدہ اٹھا لیا تو یہ اچھی بات ہے۔ فمن احب، اور جس نے یہ پسند کیا کہ وہ روزہ رکھے تو اچھی بات ہے، وہ روزہ رکھ لے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مسافر کے لیے دونوں کام جائز ہیں، اور یہ اس کی مشقت فیصلہ کرے گی کہ روزہ رکھنا ہے یا روزہ افطار کرنا ہے۔ اگر تو سفر مشقت والا ہے، مشکل ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ افطار کر لے اور سفر اسی طرح کرے۔ اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہے اور بعد میں اس کو قضائی دینا مشکل ہے تو وہ روزہ رکھ لے، یہ اس کے لیے زیادہ آسن ہے۔ لیکن اس میں کچھ اور امور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سفر شرعی سفر ہونا چاہیے، یعنی کہ جس میں باقاعدہ انسان ایک شہر سے دوسرے شہر میں جائے، اور جو مدت سفر کی کلومیٹر میں اب علماء کرام بیان کرتے ہیں وہ طے کر چکا ہو۔ اور دوسری جس چیز کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج کے دن سفر کرنا ہے تو وہ صبح سے ہی روزہ نہیں رکھیں گے۔ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں بھی مسافر جو ہے وہ روزہ رکھے گا، اور جب وہ باقاعدہ سفر پہ روانہ ہو جائے گا، اپنا علاقہ چھوڑ چکا ہوگا، تو اس کے بعد روزے کی افطاری کر سکتا ہے، روزے کو توڑ سکتا ہے، لیکن اس کے بعد میں قضائی دینا ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کوئی مسافر جو ہے وہ اپنے گھر میں پہنچ گیا، اپنی قیام گاہ پہ پہنچ گیا، اپنے اس شہر میں پہنچ گیا جہاں پہ اس کی رہائش ہے، جہاں پہ اس کی مسافر کی مدت ختم ہو گئی ہے، تو وہ اب روزہ جو ہے وہ اس وقت تو دوبارہ نہیں رکھے گا، یعنی کہ روزے کا وقت اب گزر چکا سحری کا، لیکن وہ کم از کم یہ احتیاط اسے کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے کھائے پیے نہ۔